شاہد صاحب، آزاد ریاست جموں کشمیر میں جو ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی ایک نکتہ تو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سٹرینتھ بھی شو کر دی تھی، خبریں بھی آئیں کہ وزیر اعظم نے استعفیٰ بھی ارسال کر دیا ہے، پھر اس کی تردید بھی ہو گئی، لیکن کا جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کی ڈیڈ لائن کے باوجود انوار الحق چودھری صاحب اڑے ہوئے ہیں۔ کیا کانفیڈنس ہے، کس کانفیڈنس کی بیس پہ جو وزیر اعظم آزاد ریاست جموں کشمیر ہیں وہ ابھی تک استعفیٰ دینے پر رضامند نہیں ہو رہے؟ دیکھیں، دو چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ تنویر الیاس صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک ہوئی اور ان کو حکومت سے معزول کرنا تھا تو انوار الحق چودھری اس میں پیش تھے، یہ ان کی کیبنٹ کا حصہ بھی تھے اور یہ پی ٹی آئی کے ممبر بھی تھے، منتخب ہو کے آئے تھے۔ تو ایک تو وجہ یہ نظر آتی ہے کہ انہیں یہ احساس ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے یا ان کے دوست اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں کہ آپ سے دھوکہ ہوا ہے، آپ کو استعمال کیا گیا، آپ کو پارٹی اپنی چھڑوائی گئی، فارورڈ بلاک بنوایا گیا، ان لوگوں نے کندھا دیا، آپ کی حکومت تشکیل پا گئی، مشکل حالات کا آپ نے سامنا کیا۔ اور یہ تو خیر وہاں کے جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کم از کم جو آزاد کشمیر، بلوچستان کی طرح آزاد کشمیر میں بھی ارکان اسمبلی اور وزراء کرام بیتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں، اس میں انہوں نے نہیں دھوئے اور اچھا خاصا سرپلس کیا۔ اور غالباً ان کے جو وزراء کرام تھے ان کو یہ شکایت بھی ہوگی، ارکان اسمبلی کو بھی شکایت ہوگی کہ جناب والا وہ ہمارے کام نہیں آتے۔ ایک تو خیر جینوئن شکایت تھی کہ 1 سال ہو گئی حکومت کو، کیبنٹ بن گئی لیکن کسی وزیر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، قلمدان نہیں تھا، کوئی قلمدان نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اور اسی کا فائدہ جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی نے اٹھایا۔ ظاہر بات ہے کہ ان کی نان پرفارمنس ہی اور بیڈ گورننس ہی وجہ بنی نا اتنی بڑی تحریک۔ جی ایگزیکٹلی۔ اور وہ ایک تحریک ایک دفعہ اپنے مطالبات بنانے کامیاب ہوئی، اس کے باوجود بھی صورتحال بہتر نہیں ہوئی۔ 1 سال تک تو یہ میڈیا پر آنے سے کتراتے رہے گی، یہ کہتے تھے بانگے دول کہ میڈیا پہ آنا تو اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میڈیا پہ بالکل آپ نہ آئیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کی پرفارمنس اگر اچھی ہو، گورننس بہتر ہو تو پھر میڈیا کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا خود آ جاتا ہے آپ کے پاس، میڈیا خود آپ کے پاس آئے گا، آپ کے کاموں کی تعریف کرے گا۔ اور دوسرا شاید ان کو یہ خیال ہے کہ جس طرح مسلم لیگ نون پیچھے ہٹی ہے حکومت سازی سے، تو شاید کچھ لوگ ہوں ایسے جو انہیں کہہ رہے ہوں کہ آپ ڈٹے رہیں، ایسی بھی کوئی جلدی نہیں ہے، اور ایکسپوز ہونے دیں ان لوگوں کو۔ جس طریقے سے سلطان محمود چودھری صاحب نے اپنا طرز عمل بدلا ہے اور پیپلز پارٹی کو حمایت کا یقین دلایا ہے، کچھ لوگ اور سامنے آئے ہیں، اور مسلم لیگ نون اگر پیچھے ہٹی ہے، اس میں حصہ دار نہیں بن رہی، تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ تحفظات ہوں گے۔ بلکہ 3 تو منسٹر 2 دن پہلے تک وہ انوار الحق چودھری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، پارٹی کا موقف اور تھا، ان کی حمایت اور تحفظات مسلم لیگ نون کو ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ حکومت سازی کے عمل میں شریک نہیں ہونا چاہتی، ورنہ جس پارٹی کی حکومت مرکز میں ہو، وفاق میں ہو، پاکستان میں ہو، وہ تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقدار سمجھتی ہے کہ کسی دوسری اکائی میں اس کی اکثریت بھی ہو اور اس کی حکومت بھی ہو۔ وہ اگر انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے تو اگر وہ انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی درست نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون اور وفاق کی مسلم لیگ نون کے درمیان بھی تھوڑی سی رفٹ ہے، میں کہوں گا کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ اور یہ فیصلہ آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کا ہے کہ وہ حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ یہ اس سارے پروسیس کو وہ درست نہیں سمجھ رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک محمل عمل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ریاست کو۔ تو یہ وجوہات نظر آتی ہیں۔ اب اس میں وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف ایکسپوز کرنا ہے، ان کا مقصد کوئی گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے اپنی شرائط پر، کچھ وہ گارنٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا صرف وہ
جو ہے ٹائم گین کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر جاؤں تو باعزت لائم لائٹ میں رہ کے جاؤں اور یہ بتا کے جاؤں کہ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے اشارہ کیا اور میں نے استعفیٰ دے دیا. ایک پہلو اور بھی ہے, وہ کام نہیں ہے. اب جولائی میں غالباً انتخابات ہیں اگلے سال آزاد کشمیر میں. پیپلز پارٹی یہ 8-9 ماہ کی حکومت کا توق, حالانکہ گورننس کے ایشوز ہیں, پرفارمنس کے ایشوز ہیں, یہ توق گلے میں کیوں ڈالے گی, کیوں ڈالنا چاہ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں, حکومت اگر ایک صوبے میں یا ایک آزاد کشمیر ریاست میں پیپلز پارٹی کو حکومت مل رہی ہے تو وہ کیوں موقع ضائع کرے گی؟ آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کے کام بھی ہوں گے, لوگوں کو وسائل بھی ملیں گے, لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی, پارٹی کو منظم کرنے کا موقع بھی ملے گا. قومی وسائل پر, ریاستی وسائل پر اگر پارٹی کو منظم کرنے کا موقع ملے تو وہ پیپلز پارٹی کیوں ضائع کرے گی؟ ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں جب اقتدار میں آتی ہیں تو وہ صرف یہ نہیں کہ اپنی جیبیں بھرتی ہیں, اپنی پارٹی کو منظم کرنے کے لیے بھی حکومتی وسائل کا, اختیارات کا, وسائل کا پورا استعمال کرتی ہیں. تو وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اس میں قباحت کیا ہے؟ نہیں, یہ 8-9 ماہ کا دورانیہ کافی ہوگا. وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ 8-9 ماہ میں ہم اتنے کام کر جائیں گے, لوگوں کو ابلائج کر جائیں گے, ارکان اسمبلی اپنے حلقوں میں ترقیاتی کام کریں گے. ایک تو ان کو اگلے الیکشن کے لیے وسائل میسر ہوں گے, دوسرا وہ کچھ دکھانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو جو کام 4.5 سال میں نہیں ہوا ہم نے آپ کو 6 مہینے میں کر کے دکھایا ہے. تو ایک پولیٹیکل موو تو ہے نا, تو وہ اس کو کر رہے ہیں. اب دیکھیں نتائج کیا نکلتے ہیں. جو بھی حکومت جو انوار الحق کو چیلنجز تھے, نئی حکومت کو اس سے زیادہ چیلنجز ہوں گے عوامی ایکشن پارٹی کے حوالے سے. ایک تو یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ گارنٹر ہے, وہ کمیٹی گارنٹر ہے جو مذاکراتی کمیٹی تھی اور جس میں راجہ پرویز اشرف صاحب اور قاہرہ صاحب موجود تھے. تو وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کرنا ہے انہوں نے, عوام کو مطمئن کرنے کے لیے, عوامی تحریک کو مطمئن کرنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ پرفارم کرنا ہے کہ وہ جو اثر رسوخ ان غیر سیاسی لوگوں نے قائم کر لیا ہے, سیاسی جماعتوں کو پیچھے دھکیل کے, سیاسی جماعتوں کو بائی پاس کر کے, سیاسی جماعتوں کو عوام کی نظروں میں گرا کر وہ اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے. سارے سینیریو میں ریاستی جماعت اور بالخصوص مسلم کانفرنس کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں مسلم کانفرنس جو تھی ایک دور میں سردار عبدالقیوم خان کے دور میں ایک طاقتور جماعت تھی, اور وہ جماعت تھی اپنے عوامی رابطوں کی وجہ سے, اپنی پرفارمنس کی وجہ سے, مرکز کے ساتھ اپنے گہرے تعلقات یعنی وفاق پاکستان کے ساتھ گہرے تعلقات کی وجہ سے, اور مسئلہ کشمیر پر کمٹمنٹ کی وجہ سے. اس کے بعد یہ حصے بکھرے ہونا شروع ہوئے, اور پھر حصے بکھرے ہوتے ہوتے سردار سکندر حیات الگ ہو گئے, اس کے بعد شاہ غلام قادر الگ ہو گئے, اس کے بعد راجہ فاروق حیدر الگ ہو گئے. یہ کوئی کارواں سے کیا ہے کوئی بدگماں حرم سے کہ میر کارواں میں نہیں خوے دل نوازی. اب سردار عتیق صاحب جو ہیں وہ جانشین ہیں سردار عبدالقیوم خان کے, وہ وزیر اعظم بھی اس ملک یعنی ریاست کے بنے, لیکن ظاہر ہے نہ وہ اپنے بزرگ جو تھے اپنے باپ کے والد کے ساتھی تھے ان کو اپنے ساتھ رکھ سکے, نہ اپنے ہم عمر جو لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ ملا سکے, نہ نئی پود جو ہے اس کو اپنا ہم نوا بنا سکے.